اس شہر میں اجتماع ہو رہا ہے اور ایک واقعہ آپ کے سامنے ہے جو ترکی میں زلزلہ آیا ہے۔ ان دو موضوعات پر آپ حضرات کے سامنے بات رکھوں گا۔ قرآن مجید اس کے متعلق کیا فرماتا ہے کہ آیا یہ کیوں آتے ہیں زلزلے؟ احادیث میں اس کے متعلق کیا ہے؟ تو رب کائنات فرما رہے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ رب کائنات فرما رہے بر و بحر کے فسادات کیوں واقع ہوتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرما رہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھ کی ہوئی کے بسبب یہ فسادات واقع ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ رب العزت فرما رہے تاکہ بعض کو میں چکا دوں اور بعض جو ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف لوٹ آئے۔ آپ کے علم میں ہے کہ 2006 یا 7 میں پاکستان میں زلزلہ آیا، اسی طریقے سے کئی عذابات آئے۔ لعلہم یرجعون کا مظہر آپ کو سامنے آیا، آپ نے دیکھا کوئی لوٹ کر آنے کی طرف، کوئی رب کائنات کی طرف رجوع کرنے کے لیے تیار ہے؟ بتائیے نا، بلکہ گمراہی کی طرف جانے کے لیے تیار ہے سب، اور سب چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہ عذابات جو آپ کو دکھا رہے ہیں اس لیے لعلہم یرجعون، شاید کہ یہ لوٹ آئے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ رب العزت اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ میرے مسلمان میری طرف کب لوٹ کر آئیں گے، لعلہم یرجعون۔ بر و بحر کے فسادات کی وجہ سبب علت اللہ رب العزت فرما رہے بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھ کی ہوئی کے بسبب یہ فسادات آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کو شفیع عثمانی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اپنی تفسیر میں، اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغنما والزکاة مغرما وتعلم لغیر الدین وأطاع الرجل امرأته وعق أمه وأدنى صديقه وأقصى أباك۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے جب مسلمانوں پر یہ وقت آئے اذا اتخذ الفیء دولا، جب حکمران عوامی مال کو اپنا مال سمجھنے لگے، اذا اتخذ الفیء دولا والامانة مغنما، لوگ امانت کو غنیمت سمجھنے لگے، حالانکہ امانت کے متعلق کیا تھے ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها والامانة مغنما، لوگ امانت کو غنیمت سمجھنے لگے، والزکاة مغرما، زکوٰۃ کو لوگ تاوان سمجھنے لگے، وتعلم لغیر الدین، دین کو دنیاوی مقاصد کے لیے حاصل کیا جانے لگے، وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، اور آدمی اپنی بیوی کا فرمان بردار بن جائے، وَعَقَّ أُمَّهُ، اور اپنے والدہ کا نافرمان بن جائے۔
آج ساری جو ہے سب اپنے گریبان میں جان کر دیں گے۔ یہ سارے اعمال 15 تک خصائص بتائے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ، اپنے دوست کو قریب کیا جانے لگے، وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، اور اپنے والد کو دور کیا جانے لگے۔ اس پر ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ ایک بچے کو والد نے جو ہے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے داخل کیا، اور پھر وہ ایک پوسٹ پر لگا۔ پوسٹ پر لگنے کے بعد اس نے اپنے ساتھیوں کو جو ہے گھر دعوت کے لیے بلایا، اور پھر جب اس کا والد کیس سے کام کرنے کے بعد گھر آتا ہے، جب ان کے ساتھی ان کو دیکھتے ہیں تو جواب ان سے سوال کیا جاتا ہے یہ کون ہے؟ بیٹا جواب دیتے ہیں یہ ہمارے قید میں کام کرنے والا شخص ہے۔ ونعوذ باللہ۔ وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، اپنے دوست کو قریب کرے، وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، اور اپنے والد کو دور کرے۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب مسجد میں ناچ گانے کی آواز آنے لگے، ارے 20 سال یا 25 سال پہلے ہم سوچتے تھے کہ مسجد میں گانے کی آواز کیسے آئے گی؟ امام صاحب جمعیت مانتے اللہ اکبر، سورہ فاتحہ شروع ہو جاتی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہاں پر مقتدی کے موبائل پر ایسی گانے کی آواز بجنی شروع ہو جاتی ہے کہ اس کا باہر سننا بھی ناجائز ہے، چاہے کہ مسجد میں اس کو سنایا جائے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بتاؤ، یہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آیا کہ نہیں آیا؟ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے علامات سمجھا رہے، جب مسجد میں گانوں کی آواز آنے لگے، وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاءَ وَالْمَغَازِبِ، اور جب ناچ گانوں والوں کو عزت دیے جانے لگے۔ عزت تو دینی چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کو صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارثے کو، جن کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہے۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، انبیاء علیہ السلام اپنی میراث میں درہم دنانیر نہیں چھوڑا کرتے، اپنی میراث میں علم چھوڑا کرتے۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍ وَافِرٍ، بس جو جتنا علم میں سے لے گا وہ انبیاء علیہ السلام کا اتنا ہی وارث بنے گا۔ عزت تو انبیاء علیہ السلام کے ورثہ کو دینا چاہیے تھا، لیکن حدیث میں آتے جب یہ کام ہونے لگے وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاءَ وَالْمَغَازِبِ، آگے کیا فرما رہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلُهَا، اور اس امت کا پچھلا شخص، بعد میں آنے والا شخص، وہ پہلے لوگوں کو برا بلا کہنے لگے۔ آپ کے سامنے تبت سینٹر کے سامنے 2 سال پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرعام نعوذ باللہ ان کے شان میں تبرہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ بھائی بتاؤ نا یار، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تبرہ بازی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ یہ حدیث کیا فرما رہے کہ بعد میں آنے والے لوگ وہ پہلے لوگوں کو برا بلا کہنے لگے۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلُهَا، یہ ساری علامات، ساری نشانیاں جب آ جائے تو پھر ہوگا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرًا، پھر سرخ آندھی کا انتظار کرو، وَزَلْزَلَةً، زلزلوں کا انتظار کرو، وَخَسْفًا، زمین میں دنسانے کا انتظار کرو، وَمَسْحًا، شکل مسح ہو جانے کا انتظار کرو، وَآيَةٍ مُتَتَابِعَاتٍ، اور یہ عذابات، یہ نشانیاں، یہ 4 چیزیں ایسے آئیں گے جیسے کسی ہار کی لڑی ٹوٹ جائے۔
وآیۃ متتابعات. لیکن میرے عزیز ساتھیو، قرآن کا آیات آپ کے سامنے ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. تاکہ یہ باز لوٹ آئے یہ سارے فسادات جو زمین میں لوگوں کے اعمال کی ہوئی کے بسبب واقع ہو رہے ہیں، یہ باز جو بچ جاتے ہیں انہیں چاہیے کہ اللہ کی طرف لوٹ آئے، لیکن یہ لوٹنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. لعلہم یرجعون، لعلہم یرجعون. میرا رب انتظار میں ہے، اور کتنا غفور الرحیم ذات ہے. اللہ رب العزت فرما رہے آپ کے گناہیں اتنی زیادہ ہو جائیں، اتنی بڑھ جائیں کہ زمین آسمان کے مابین جتنی خلائی اس کو بھر دے، اس کو بھر دے. پھر میری طرف لوٹاؤ اور دعا کرو یا اللہ مجھ سے گناہ ہوئی، یا اللہ معاف کر دے. اللہ رب العزت معاف کر دیں گے. ورنہ بنی اسرائیل کا آپ لوگوں نے سنا ہوگا، ان کے متعلق جو ہے کیا تھا؟ رب کائنات نے فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ. کیا آپ اپنے نفسوں کو قتل کرو تب جا کر تمہاری توبہ قبول ہوگی. لیکن یہاں امت محمدیہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب اس امت پر رب کائنات نے احسان کیا ہے کہ یہ زمین کے خلا کو گناہ سے بھر دو، لیکن رب کائنات کی طرف لوٹ جاؤ. یا اللہ مجھ سے گناہ ہوا، مجھ سے غلطی ہوئی، یا اللہ معاف کر دے. اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے. ایک بول کہنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ معاف کر دے، اور پچھلے پر میں پشیمان ہوں، اللہ رب العزت معاف کر دیں گے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کے ساتھ رب کائنات کا انتہائی احسان ہے